بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک اہم موضوع ڈسکس کریں گے جو کہ نومولود بچوں کے پیلے ارکان کے بارے میں ہے، جسے نیونیٹل جانڈس کہتے ہیں۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو کئی کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں، جن میں ایک بہت کامن ہے، بہت زیادہ ہے، جسے نیونیٹل جانڈس یا پیلا یرقان کہتے ہیں، جو کہ تقریباً 80% بچوں میں ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تر فیزیولوجیکل جانڈس ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اور ایک ہوتا ہے پیتھولوجیکل جانڈس، جو کہ تھوڑے سے بڑے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، ایڈلٹس میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ پیتھولوجیکل یعنی ایک بیماری ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے تو 2-3 سے لے کر 7 دن تک جو پیلا یرقان ہوتا ہے تو وہ کوئی بیماری نہیں ہوتی، بلکہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ کافی ٹینشن لیتے ہیں، بچوں خود بھی تکلیف میں پریشانی میں ہوتے ہیں، ساری فیملی کو پریشان کر دیتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی ہاسپٹل کبھی کسی ہاسپٹل بلا ضرورت۔ تو کوشش کریں گے کہ اس کو کور کریں کہ اس کے وجوہات کیا ہیں، اور سادہ سا اس کا علاج کیا ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اگر اس کی کمپلیکیشن حالت کیا ہے تو یہ ڈسکس کریں گے۔ ایک بچہ پیدائش سے پہلے اس طرح سانس نہیں لیتا جس طرح پیدائش کے بعد لیتا ہے، نہ اس طرح خوراک کرتا ہے، فیڈنگ، اور نہ ہی اسی طرح اس کا ایک الگ سسٹم ہوتا ہے۔ تو ان میں جو بلڈ ہوتا ہے اسے HbF کہتے ہیں، یعنی فیٹس والا بلڈ، فیٹس پیدائش سے پہلے والی زندگی ہے۔ جیسے ہی وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی ریڈ بلڈ سیلز کی بریک ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے، اور اسی بریک ڈاؤن کی وجہ سے اس کے باڈی میں بلیروبن زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہو جاتا ہے تو ریڈ بلڈ سیلز کی بریک ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بدن میں کافی زیادہ ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو بریک ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے تو عام طور پر لیور میں ایک انزائم ہوتا ہے جو کہ اس بلیروبن کو بدن سے گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ یعنی باؤل کے ذریعے باہر نکالتے ہیں۔ تو وہ انزائم ابھی لیور میں اتنا زیادہ تو نہیں بنتی، اس کے پیدا ہونے کے پہلے ہی گھنٹے میں یہ بریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ تو بریک ڈاؤن زیادہ ہوتا ہے اور لیور والے انزائم کم ہوتے ہیں، تو ایک دم یہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کے اثار آنکھوں میں اور چہرے پر، بدن پر، نوز پر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ماں باپ اور فیملی کو ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کا جو پیلا یرقان ہے زیادہ ہونا شروع ہوا۔ یہ ایک پروسیس ہے، یہ ہر بچے میں ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ریڈ بلڈ سیلز کی بریک ڈاؤن یعنی یہ پروسیس ضرور ہوگا۔ تو یہ تقریباً 2 دن، 3 دن، 4 دن تک یہ پروسیس رہتا ہے۔ تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہے، اگر وہ ہو جائے تو پھر بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ پیلا یرقان ریکور ہو جائے گا۔ اس کے لیے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اسے سن شائن فوٹو تھراپی کرنا چاہیے، یعنی عام جو سورج کی دھوپ ہے اس میں تقریباً 4 مرتبہ اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اس کی باڈی کو، تاکہ یہ کنجوگیشن جو پروسیس ہے بلیروبن کے بدن سے نکلنے کا یہ زیادہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے فوٹو تھراپی،
اور یہ فوٹوتھراپی ہاسپٹلز میں بھی ہوتے ہیں. اس کے خاص قسم لائٹس ہیں, اور وہ لائٹس آپ گھر میں بھی اویلیبل کر سکتے ہیں. اگر جہاں پہ سن شائن نہ ہو تو ایک کسی بڑے ہاسپٹل کے سامنے سے جو میڈیکل سٹور ہے وہاں سے آپ کو آسانی سے ملے گی. اس کے علاوہ جتنی جلدی ہو سکے ماں اپنی بریسٹ فیڈنگ سٹارٹ کرے, یعنی بچے کو دودھ دیا کرے زیادہ سے زیادہ. اگر ماں کا دودھ اویلیبل نہیں ہے, جو فارمولا ملک ہے, جو BF1 یا لیکٹوجن 1 جو کہ پیدائش سے سٹارٹ ہو جاتی ہے, جو بھی ہو تو زیادہ سے زیادہ دیا کرے, تاکہ بدن میں جتنی بھی پانی زیادہ آ جائے, فلوئڈ زیادہ آ جائے, تو وہ بلیروبن بدن سے نکلنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ وٹامن ڈی ڈراپس بچے کو 1 قطرہ روزانہ سٹارٹ کرے. اس کے علاوہ ایک لیوجن ڈراپ ہے, وہ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں 1 قطرہ روزانہ. یہ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے. اگر یہ اویلیبل نہ بھی ہو تو ماں کے دودھ میں سارے وٹامنس ہوتے ہیں, چاہے وٹامن A, B, C, جتنے بھی وٹامنس ہیں, منرلس ہیں, وہ اویلیبل ہوتے ہیں. اگر آپ فارمولا ملک یعنی بچوں کے جو دودھ ہے فیڈر سے پلاتے ہیں تو اس پر بھی دیکھیے کہ سارے وٹامن اس میں موجود ہوتے ہیں. اس میں وٹامن ڈی بھی ہوتی ہے, A بھی ہوتے ہیں, منرلز بھی ہوتے ہیں, کافی سارے وٹامنس ہیں. بہت سے لوگ میڈیکل سٹور میں جاتے ہیں, ہمیں بچوں کا پیلا یرقان ہے اس کے لیے وٹامن ڈراپس دے دیں. اکثر اویلیبل نہیں ہوتے, کبھی شارٹ ہوتے ہیں. وائڈلین ڈراپس, سیکان ڈراپس, وہ اکثر شارٹ ہوتے ہیں, تو وہ کافی تکلیف اٹھاتے ہیں. ان کو ڈھونڈنے میں بھی 2-3-4 دن لگاتے ہیں, اور اس طرح یہ بچہ خود بہت ریکور ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ آپ وٹامنس اور وٹامن C ڈراپس کے پیچھے بھاگ جائیں, بلکہ کوشش کریں کہ بس یہ جو بریسٹ ملک ہے ماں والی, یا جو فارمولا ملک ہے جو فیڈر پہ دیتے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں, تاکہ یہ اور بچے کو فوٹوتھراپی کیا کریں. اور اگر اویلیبل ہو وٹامن ڈی ڈراپ تو سٹارٹ کریں, ورنہ وٹامن ڈی اویلیبل ہوتے ہیں فارمولا ملک میں. ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دوران فرائیڈ فوڈ, اسپائسی فوڈ, پروسیسڈ فوڈ, شوگری فوڈ یہ چیزیں استعمال نہ کریں. سمپل فروٹ, سبزیاں, پھل, دودھ اور جو ملک اویلیبل ہوتے ہیں جس میں وٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں, جیسے انشور, میجی میمی لیک, اسی طرح اور بھی بہت سے ملک اویلیبل ہوتے ہیں جنہیں سپلیمنٹس کہتے ہیں, سپلیمنٹ پاؤڈر. تو زیادہ سے زیادہ وہ یوز کیا کریں, فلوئڈ زیادہ سے زیادہ لیا کریں, ہیلتھی چیزیں استعمال کریں. الکوہل تو ہمارے سوسائٹی میں نہیں ہے, لیکن وہ بھی اس میں کمپلیٹلی پروہائبیٹڈ ہے, یوز نہیں کرنی چاہیے. پھر بھی اگر جانڈس مسلسل زیادہ ہو رہا ہے اور تقریباً بات 5-6 دن سے زیادہ تک پہنچ گئی, تو پھر کوشش کریں کہ ہاسپٹل یا بڑے کلینک میں بچے کو لے جائیں. وہاں پر اس کی مزید انویسٹیگیشن ہوگی, ٹیسٹ ہوں گے, اور اس کے مطابق پھر ڈاکٹر فیصلہ کریں گے. لیکن تقریباً 80-90% جو بچے ہیں وہ گھر میں ہی ریکور ہو جاتے ہیں. 10-15-20% بچوں میں تو یہ سائن سمٹمز ظاہر بھی نہیں ہوتے, لیکن جو 70 اور 80% بچے ان میں جب ظاہر بھی ہو جاتے ہیں تو 2-3-4-5 دن یا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں یہ سب کچھ ریکور ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بس یہی اس کی ٹریٹمنٹ ہے, فوٹوتھراپی, اور ماں کا پرہیز, اور زیادہ سے زیادہ ٹائم پہ وقت پہ سے دودھ پلانا, ماں کا ہو یا فیڈر کے دودھ ہو, وقت پہ سے وہ پلایا کریں. تھینک یو.